السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا سٹارٹ کرتی ہوں۔ ادھر جی صبح کا ٹائم ہے اور میں نکلی ہوئی ہوں واک پر، تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں اور یہ راستے میں خوبصورت نظارے، بکریاں جا رہی ہیں صبح صبح گھاس چرنے، یہ بچہ لے کر جا رہا تھا اور میں آئی تھی پیچھے محلے والی سائڈ میں واک کرنے کے لیے، کیونکہ آگے جاؤں تو وہاں پہ روڈ ہے، اس طرف میں جا نہیں سکتی، آدمی ہی آدمی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ادھر پیچھے محلے میں آئے تو سرسبز تھوڑا علاقہ ہو جاتا ہے اور پرسکون فضا اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ صبح کی آپ واک کریں اور مٹی پہ جو ہے نا، جہاں مٹی ہو اس میں جی آپ جوتا اتار کے چلیں، اور ابھی ادھر میں جوتا اتار کے چل رہی تھی تو یقین کریں اتنا سکون مجھے مل رہا تھا کہ بہت ہی زیادہ، میری پاؤں کی تلیوں میں سے اتنا آگ سی نکل رہی ہوتی ہے، تو بہت مجھے سکون ملا صبح کی۔ ایک تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، پرسکون ماحول، اور پھر پاؤں زمین پر رکھ کے چلنے کا مزہ ہی اور آ رہا تھا۔ یہ میں آئی تھی پیچھے، میں نے کہا کھیتوں والی سائڈ پہ جاتی ہوں اور سرسبز نظارے بھی دیکھتی ہوں اور واک بھی کرتی ہوں، لیکن میں کچھ آگے آئی تھی تو بس بہت زیادہ تھک سی جاتی ہوں، جسم درد کرنے سے لگ جاتا ہے، ٹانگیں بھی، تو میں نے کہا بس ادھر آگے میں نے جانا تھا، آگے کھیت ہی کھیت تھے، میں نے آپ کو نظارہ کرانا تھا، لیکن بس آگے نہیں جا سکی، تو ادھر جی مجھے اچھا لگا، ادھر کچی سڑک سی بنی ہوئی تھی اور ساتھ میں یہ کھیت بھی تھے، گندم ہے، گندم پک رہی ہے، یہ آپ کو نظارہ دکھا رہی ہوں۔ تو بس ادھر میں نے سائڈ پہ جوتا اتارا اور میں نے ادھر کافی دیر جو ہے واک کی اور بہت ہی سکون ملا مجھے۔ تو ادھر بچے صبح صبح ہی سائیکل چلا رہے ہیں، گاؤں ہے نا، ہمارے گاؤں کے بچے بڑے سب صبح صبح ہی اٹھ جاتے ہیں اور نماز کے ٹائم ہی اٹھ جاتے ہیں۔ تو آج مجھے ویسے لیٹ ہو گیا، سامنے سورج نکلا ہوا ہے، 7 بجے کا ٹائم ہے اور میں ادھر کر رہی تھی واک۔ بہت سی میرے بہن بھائیوں نے میرے لیے دعائیں کیں اور دعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے، اللہ سب مسلمان، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا دے اور مجھے بھی شفا دے۔ بہت زیادہ آج کل میری کنڈیشن خراب ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ٹائیفائڈ کی، انجیکشن ہوتے ہیں وہ لگ رہے ہیں، اور بس وہ جب تک اثر رہتا ہے دوائی کا تو میں تھوڑا صحیح فیل کرتی ہوں، اور جیسے اثر ختم ہوتا ہے تو پھر میری طبیعت خراب ہونے سی لگ جاتی ہے، کام آج کل بالکل ہوتا نہیں ہے۔ آج میں کچھ فریش تھی، صبح واک پر بھی گئی اور پھر جو ہے نا صبح میں آ کر بیٹھی تھی صوفے پر، آپ نے دیکھا ہوگا کافی دیر پھر میں بیٹھی رہی، کیونکہ میرے نا ٹانگیں بہت دکھ رہی تھیں، پاؤں دکھ رہے تھے، واک کر کے آئی ہوں تو اچھا تو لگا، دماغ کو پرسکون لگا، لیکن جو ہے نا پھر میں تھک گئی۔ میں نے پھر ایسے اب کر رہی ہوں کہ کافی دیر میں تھوڑی دیر ریسٹ کرتی ہوں، پھر تھوڑا تھوڑا اٹھ کے کام کرتی ہوں، کیونکہ گھر کے کام کرنا بھی بہت ضروری ہے اور بس ریسٹ بھی میرے لیے بہت ضروری ہے، تو میں پراپر ریسٹ بھی نہیں کر سکتی، اور پھر میں ایسے کرتی ہوں کہ کچھ دیر بیٹھ گئی، ریلیکس ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے اٹھ کے تھوڑا تھوڑا کام کیا اور پھر جو ہے نا بیٹھ گئی، کیونکہ کام ایک دم سے جو میں سارا دن کام کرتی تھی اب مجھ سے پراپر وہ کام ہوتے ہی نہیں ہیں، بس تھوڑی دیر کھڑی ہوتی ہوں نا برتن دھونے کے لیے تو درد ہونے، پین ہونے شروع ہو جاتی ہے جسم میں، ہڈیوں میں، اس طرح پھر بیٹھ جاتی ہوں، پھر اٹھتی ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے کرتی رہتی ہوں کام۔ ادھر بس صبح کا ٹائم تھا، واک کر کے آئی تھی، پھر یہ کل والی ویڈیو شیئر کی تھی، اب ٹیسٹ کروانے گئی تھی تو ٹیسٹ میں وہی ٹائیفائڈ اور ایک دو اور ٹیسٹ بھی لکھ کے دیے تھے وہ کروائے تھے، وہ صحیح آئے ہیں، اور پیلیا اور یہ جو ہے ٹائیفائڈ بتایا۔ بہت سی بہنوں نے نا
مجھے ٹپس بتائی ہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں، پھر وہ بھی کر رہی ہوں، ساتھ میں سورۃ رحمان بھی سن رہی ہوں، سورۃ البقرہ اونچی آواز میں چلا کے رکھتی ہوں۔ صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی بیٹے میرے کو جو ہے الرجی ہے، تو اس کو یہ چاولوں کی روٹی دینی پڑتی ہے، تو وہی بنا رہی تھی۔ آج بچوں نے کہا مما ہم سب کے لیے جو ہے نا یہ والی بناؤ، تو سب کے لیے جو ہے یہ پراٹھے بنا رہی تھی، ساتھ میں جو ہے نا چنے منگوائے اور اسی سے ان کو ناشتہ دیا۔ تو عید قریب ہے، بچوں کی ہے جو ہے نا انکمپلیٹ تھا سب کچھ، تو آج سوچا کہ ہمت کروں اور دوائی لے کر پی کر بیٹھی ہوں، اور بس ان کی کمپلیٹ کرنے میں لگی ہوئی ہوں، ہر چیز کپڑے وغیرہ سیٹنگ وغیرہ میں نے کہا کر دو، کیونکہ بچوں کی عید ہوتی ہے۔ تو بچے میرے کہہ رہے تھے ابھی تک مما ہماری ہر چیز کمپلیٹ نہیں ہے، تو سوچا جو انکمپلیٹ ہے نا، یہ کچھ ڈریس میں نے اپنی بیٹی کے پہلے کے سی کے رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کا کچھ نہ لیس وغیرہ لگانے والی تھی، تو وہ بھی میں نے کہا کمپلیٹ کر لوں آج، کیونکہ 2 دن بعد عید ہے۔ اور پھر جو ہے نا بیٹے کے سٹچ کروائے تھے درزی سے کپڑے، تو عام سٹچ مجھے اچھے نہیں لگتے، صاف ستھرے، کیونکہ آگے پیچھے ان کے باپ آتا نہیں ہے، پورا پورا سال پوچھتا نہیں ہے، اور عید جب آتی ہے تو وہ آ جاتا ہے بچوں سے پیار جتانے کے لیے کہ میں بھی ہوں، تو بس آ گیا اور ان کو روز پھر لے جاتا ہوتا ہے عید کے دنوں میں۔ اس بار تو کنفرم نہیں ہے کہ آتا ہے یا نہیں آتا، ادروائز پہلے جو ہے آتا ہوتا تھا، تو پھر ان کو لے گیا اور جو ہے ان کو لے جاتا ہوتا ہے اور گھماتا پھراتا کھلاتا پلاتا، پھر کچھ برانڈز کے کپڑے ان کو لے کر دینا، مطلب کہ دکھانا کہ میں اتنا تم لوگوں کے لیے کرتا ہوں اور تمہاری ماں جو ہے کچھ نہیں کرتی۔ تو ہر عید پہ میری طرف سے بھی ان کے 2 2 3 3 میں سوٹ ہمیشہ بناتی ہوتی ہوں، اس بار 2 2 ہی بنائے ہیں، پچھلی دفعہ 4 5 سوٹ بنائے تھے سب کے، تو اس بار بس حالات ہی ایسے تھے، تو 2 2 کوشش کی ہے اچھے سے بنانے کی کہ اچھے اچھے بنا دوں اپنے بچوں کے لیے۔ جو میرے اپنے کچھ ڈریس پڑے ہوئے تھے نا لون کے، وہ بھی اپنی بیٹی بڑی کے سی دیے، اور جو اچھے والے جو ہیں کچھ فرسٹ ڈے عید پہ پہننے کے لیے، سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے اس کے جو ہے نا کچھ اچھے سے بنا دیے تھے، میں نے پہلے ہی بنانا شروع کر دیے تھے، مجھے پتا تھا حالات جو ہے نا ڈاؤن ہے، تو میں ایک دم سے جو ہے نا کچھ نہیں کر سکوں گی، تو بس 2 مہینے پہلے سے ہی میں نے آہستہ آہستہ ایک دن ایک بار ایک بچے کے کپڑے لیے، ایک بار جو ہے نا دوبارہ دوسرے بچے کے، تیسرے بار تیسرے بچے کے، تو اس طرح کر کے جو ہے نا میں نے ان کے کپڑے بنائے ہیں، اور جوتے بھی آہستہ آہستہ کر کے سب کے لیے ہیں، ایک دم سے کچھ بھی نہیں لیا۔ بس میرے بیٹے کے کپڑے سل کے آ چکے تھے، اور وہ جو ہے میں نے پھر ہاتھ پہ دھو کے ڈال دیے، کیونکہ گندے ہاتھ بھی درزی سیتے ہیں تو مٹی وغیرہ ڈسٹ لگتی رہتی ہے، جراثیم ہوتے ہیں، تو وہ میں نے سرف میں مل کے ڈال دیے۔ اور یہ جو پہلے کپڑے میری کزن دھو کر گئی تھی وہ کھڑے ہوئے تھے، بیٹی سے کہتی رہی بیٹا اتار دو، لیکن نہیں، مجال ہے کہ وہ ہاتھ لگائے، بس کہتی ہے مما اچھا ابھی کرتی ہوں اچھا کرتی ہوں، اور ایسے کرتے کرتے جو ہے نا وہ رہ ہی گئے۔ میں نے کہا آج میں خود ہی ہمت کروں، سارے کام آہستہ آہستہ نپٹاؤں، تھوڑی تھوڑی دیر ریسٹ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کام نپٹا رہی تھی۔ تو بس یہ تھوڑے سے کپڑے اتارے، میرے ہاتھوں میں اتنا درد ہونے لگا بہت زیادہ، پھر میں آ کر بیٹھ گئی ہوں، تو بہت بازو درد کرنے لگی، پتہ نہیں کیا ہے، وہی ٹائیفائڈ کے جو ہے نا یہ علامات ہوتی ہیں، جو اس طرح ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ جو ہے نا ریسٹ کرو، ریسٹ تو میں کر نہیں سکتی کیونکہ بچے ہیں، بچوں کو دیکھنا، بس جب میں نے دیکھا ہے نا کہ میں ٹانگوں میں بھی درد ہو رہی ہے، ہاتھوں میں بھی، پھر میری بیٹی نے کہا مما آپ تم بیٹھ جاؤ تو میں اتار لیتی ہوں، میں نے کہا 2 دن سے کھڑے رہے اتارے نہیں ہیں، ابھی ترس آ گیا ہے، تو کہتی بیٹھو بیٹھو، پھر میں بیٹھ گئی ہوں، تو بیٹی یہ کپڑے جو ہے اتارنے میں لگی ہوئی تھی۔ بڑی بیٹی نے کہا میں آپ سے ڈریس نہیں سلواؤں گی، میں اپنی پسند کا سلواؤں گی، ایک میری دوست ہے درزن ہے، تو میں اس سے سلواؤں گی، اس کے جو ہے نا اس کو کپڑے پسند آتے ہیں، تو بس وہ سوٹ لے گئی تھی، دے کر آئی تھی، اور وہ جو تھا نا آج سل کے آ چکا تھا، اور بہت ہی پیارا سلا ہوا تھا، تو بہت خوش ہو رہی تھی کہ سب سے اعلیٰ میرا ڈریس ہوگا، سب سے اچھا میرا
जो है ना सूट होगा। आज बेटे का बाकियों के जूते आ चुके थे और बेटे का रह गया था ना, तो इसको मैं लेकर जा रही थी। मैंने कहा आज इसका जूता भी ले आऊं, क्योंकि दिन ब दिन जो है ना ईद करीब जैसे आती है तो रश इतना बाज़ारों में है ना, इतना कि बहुत ज़्यादा। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जो है इतने रश में जाऊं। फिर जो है ना मेन उस पे एक शॉप है, तो वहाँ पे मैं इसको लेकर जा रही हूँ। मैंने कहा इसका जूता लेकर आऊँ। बेटों के तो कुछ लेने की चीज़ ही नहीं होती, सिर्फ जूता, कपड़े और इनके चश्मे और घड़ी, ये चीज़ होती है। बेटियों की इतनी चीज़ें होती हैं ना बहुत। तो आज इसको मैं लेकर गई हूँ। और दूसरी ये बेटी भी कब से मुझे कह रही थी मम्मा मेरी ज्वेलरी रह गई है, मम्मा मेरी ज्वेलरी रह गई है। छोटी इतना तंग नहीं करती, बड़ी बस उसने ना ड्रामा रचाया होता जल्दी मेरी ज्वेलरी लेकर दो। तो फिर इसको मैंने कहा लेकर आती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और शाम को जो है ना मैं फिर बड़ी बेटी को लेकर जाऊँगी मार्केट और उसकी ज्वेलरी दिलवा कर आऊँगी। ईद तो बच्चों की होती है, हम हमारी तो ऐसे ही समझ लें। तो बस बच्चे खुश हो जाएं, क्योंकि मैं अपना सोचती हूँ तो बचपन में जो है ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी चूड़ियों पे, ज्वेलरीज़ पे और कपड़े, ड्रेस, नए कपड़े पहनने पे बड़ी खुशी होती थी कि बस ईद आए और हम नए कपड़े पहने, नई नई चूड़ियाँ पहने, नई हर चीज़ करें। तो बस इधर मैं फिर सुबह को बेटे का वो लेकर आई थी, तो बस बहुत थक चुकी थी। फिर मैंने रेस्ट किया और उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर चली गई थी मार्केट। बादल देखें बने हुए हैं, रोज़ बादल बनते हैं, कभी चले जाते हैं और बनाते हैं, कभी गहरे काले सियाह और कभी इस तरह से। तो ये सुबह का टाइम था। बस शाम में ज्वेलरी फिर मैं अपनी बेटी की लेकर आई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे अपने बच्चों के ड्रेस भी शेयर करूंगी और इनकी ज्वेलरी भी कि क्या क्या लेकर आए हैं। आजकल ट्रेंड चला हुआ है कश्मीरी चूड़ियों का, और इतनी वो महंगी थी मार्केट में। मैंने सोचा था कोई 300-400-500 की होंगी, तो लोगों ने ट्रेंड को लेकर इतनी महंगी की हुई थी। 2-2 3-3 हज़ार की कश्मीरी चूड़ियाँ आ रही थी बाज़ार में। तो मैं तो हैरान रह गई। पहले मेरी बेटी की ज़िद थी कि मम्मा मैं वही चूड़ियाँ लूँगी। मैंने कहा चलो देखते हैं कि होगी 400-500 की, तो 600 की तो मैं ले दूँगी। तो जब वहाँ गए तो बहुत ज़्यादा महंगी थी। फिर मैंने और इसको दिलवाई, वो नहीं दिलवा सकी। तो और भी माशाल्लाह बहुत प्यारी चूड़ियाँ ली हैं, कुछ ज्वेलरी ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये दूसरी सुबह थी और रात जो है ना बारिश होती रही है, तो सुबह जो है ना सारा सहन गीला था। ये शुक्र है मुझे याद रहा कि मैंने ना कपड़े उतार के रख लिए थे, जो बेटे के भी धोए थे ईद के। तो आज का दिन है मेरा, इंशाल्लाह प्रेसिंग करूँगी और सेट करके इनके कपड़े वगैरह लटका दूँगी। तो इधर मैं बैठी हुई थी, अब दवाइयाँ पी के थोड़ा बहुत काम हुआ था, सिर्फ बर्तन धुले थे और बच्चों को नाश्ता कराया, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो दवाई पी के बैठी हुई थी। ये दर्जी साहब बैठा हुआ है, कपड़े सी रहा है चूज़े के सामने। आप देखें तो मेरा बेटा सुबह सुबह इन्होंने नहाया और अभी जो है ना फ्रेश होकर बैठे हुए हैं, अपना वो कर रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ बिस्तर में। यहाँ पे आज का व्लॉग का एंड होता है। आपने अपनी बहन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और आप दुआएं भी करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप मुझे इतनी दुआएं देते हैं और इतना प्यार देते हैं, तो आप सबका दिल से शुक्रिया। मुझे कुछ लेने होते हैं सॉफ्ट ग़िज़ाएँ, तो उसके लिए जो है ना सूप भी डॉक्टर ने बना के बोला है पिया करें। तो अभी मैं सूप बना रही थी इधर अपने लिए, क्योंकि रोटी में ज़्यादा खानी नहीं है, मुझे सख्त चीज़ें खानी नहीं है। तो बस इधर सूप की तैयारी कर रही थी और चिकन मैंने चढ़ा दिया था ऊपर अदरक लहसुन डाल के। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सब्जियां मैंने कहा डाल लूँ, क्योंकि ऐसे जो है ना खाया नहीं जाएगा और पेट भी नहीं भरेगा। तो बस थोड़ी मिक्स सब्जियां इसमें ऐड करूँगी और सब्जियां काटने के लिए बैठ रही थी। तो जी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, अपने बच्चों की शॉपिंग दिखाऊंगी। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है, सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अपनी बहन की हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा लाइक ज़रूर किया करें, अच्छा सा कमेंट ज़रूर दिया करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तो इधर जी मैं आज चादरें भी साथ में मैंने डालनी, दूसरा दिन था तो कपड़े कंप्लीट हो चुके थे धुल के और मैंने साथ साथ अब चादरें धोना शुरू कर दी,
کہ عید آ رہی ہے تو ایک ایک کی چادر ہے اور وہ بچھانی ہے مجھے، تو یہ دھو لوں تاکہ عید سے پہلے جو ہے نا گھر صاف ستھرا لگے۔ تو بس ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ سوپ بھی پک رہا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک چادر بھی مشکل سے ایک دن میں دھوئی، دوسرے دن دوسری دھو دوں گی، تو ایسے ہی جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے گا میرا کام۔ سوچا کوئی کرنے والا تو ہے نہیں، رکھتی گئی تو ڈھیر لگ جائے گا سب کچھ، اور کون کر کے دے گا، تو بس مجھے خود کو ہی کرنا ہے، تو بس یہی سوچا کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا کرتی رہوں۔ تو بس یہ ادھر شام ہو رہی تھی، سوپ بھی میرا بن رہا تھا اور بادل بھی چھائے ہوئے تھے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔